سورہ انعام کی آیت نمبر 55 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين صدق اللہ العظیم۔ اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو، اور تاکہ کھل جائے طریقہ گناہگاروں کا۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھے روکا گیا ہے اس بات سے کہ میں ان لوگوں کی بندگی کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ آپ فرما دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، بے شک اب تو میں بہک جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو میرے رب کی جانب سے ایک واضح دلیل پہنچی ہے اور تم نے اس کا انکار کیا ہے۔ جس چیز کی جلدی کا تم مطالبہ کرتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، حکم تو اللہ کا ہے، وہی حق بات کو بیان کرتا ہے اور وہ اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی مطالبہ کر رہے ہو تو تمہارا میرا جھگڑا نمٹ جاتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والے ہیں۔ شروع کی آیت میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنی آیات کو بہت کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو قرآن پاک کا ایک انداز بیان ہے وہ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ بہت کھلا کھلا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے، اور اللہ فرماتے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ کو اس بات سے کوئی عار نہیں، کوئی جھجک نہیں کہ وہ ایک مچھر کی مثال بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ مچھر تمہارے خیال میں مچھر ہے، اللہ کی نظر میں تو تم بھی مچھر ہی ہو، بلکہ اس سے بھی کمتر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو سارا کچھ کھلا ہوا کتاب ہے، اور سارے انسان اس کے سامنے عاجز، ذلیل، درماندہ، تو اس کے لیے تو باتوں کو کھولنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور اسے کوئی عار، جھجک اور اس طرح کے مسائل نہیں جو ایک انسان کو انسان سے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں جو انداز بیان ہوتا ہے بہت کھلا ہوتا ہے، جھنجھوڑنے والا ہوتا ہے۔ اور آگے اس کے بعد یہ فرمایا، مشرکین مکہ سے یہ فیصلہ کن ایک بات فرما دی کہ تم جن لوگوں کی عبادت کرتے ہو مجھے تو صاف منع کر دیا گیا، میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ جیسے سورہ کافرون کا بھی شان نزول یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ
کچھ ایسا کرتے ہیں لے دے کر لیتے ہیں. آپ 1 سال ہمارے بتوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے خدا کی پوجا کر لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم پوجتے ہو میں اس کی عبادت کر ہی نہیں سکتا. یہ تو کفر کا مزاج ہے کہ وہ کچھ کمپرومائز پہ آ جاتا ہے. اسلام اور ایمان میں تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے. ایمان تو ذرا سی بھی آمیزش شرک کی برداشت نہیں کرتا. قل لا اتبع اہواءکم، فرمایا کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے، کیونکہ اگر میں ایسا کروں گا تو میرے پلے کچھ نہیں رہے گا. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. فرمایا کہ اے میرے محبوب یہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، لیکن ایک ضابطے کی بات یہ ہے تاکہ امت سن لے اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے. اگر آپ بھی شرک کریں بالفرض تو لیحبطن عملک، آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے. شرک اتنا بڑا گناہ اور جرم ہے، اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ میں تمہارے ساتھ اس معاملے میں کوئی اشتراک کی صورت پیدا کروں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو اپنی بات سے ہٹتا ہے وہ اس وجہ سے ہٹتا ہے کہ اس کو اپنی بات پہ شک شبہ ہوتا ہے، اسے یقین نہیں ہوتا. تو مجھے تو اپنے حق پر ہونے کا جون جولائی کے دوپہر کے سورج سے زیادہ یقین ہے. جتنے اس کے چڑھنے کا انسان کو یقین ہوتا ہے اس سے زیادہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حق پر ہونے کا یقین ہے. قل انی علی بینۃ من ربی، میں کیوں تمہاری بات مانوں؟ تم باطل پر ہو، میرے پاس حق آ چکا ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو اب تو باطل نے بھاگنا ہے، حق نہیں جائے گا. یہ غالب آئے گا دنیا پر. حق یعلو ولا یعلی علیہ، حق جو ہے وہ بلند رہتا ہے، اس کے اوپر کوئی دوسری چیز غالب نہیں آ سکتی. ما عندی، فرمایا پھر باقی رہا یہ کہ تم یہ کہو گے کہ اگر تم حق ہو تو ہمارے اوپر عذاب آ جائے. ہاں اس بارے میں بات تمہیں بارہا بیان کر چکا ہوں. ما عندی ما تستعجلون بہ، جس عذاب کے جلد آنے کا تم مطالبہ کرتے ہو وہ میرے پاس ہے ہی نہیں، میرے اختیار میں نہیں ہے. عذاب بھیجنا نہ بھیجنا یہ اللہ کا معاملہ ہے. ان الحکم الا للہ، فیصلہ، حتمی فیصلہ اور فائنل ڈیسیژن جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اس کائنات کے اندر کسی اور کے پاس نہیں. یقص الحق، وہ صحیح بات کو بیان کرتا ہے. وہو خیر الفاصلین، اور بہترین فیصلہ کرنے والا وہی اللہ تعالیٰ. وہی فیصلہ کرتے ہیں کب کسی قوم کو کتنا، کیسے، کس صورت میں عذاب دینا ہے نہیں دینا. یہ اس کائنات کی بساط کب لپیٹنی ہے کب نہیں لپیٹنی، یہ اللہ نے اپنے پاس فیصلہ رکھا ہے. کسی انسان کو اس کا اختیار نہیں دیا. اور اگر میرے پاس یہ اختیار ہوتا، لو ان عندی ما تستعجلون بی لقضی الامر بینی وبینکم، تو یہ کب کا فیصلہ نمٹ چکا ہوتا. جو تم کہہ رہے ہو اتنا بعذاب علیم، کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب لے آئیں، تو میرے پاس تو عذاب ہے نہیں. اگر میرے پاس ہوتا تو یہ معاملہ نمٹ چکا ہوتا، یعنی اب تک تمہارے اوپر کچھ نہ کچھ ہو چکا ہوتا. یہ تو اللہ کے معاملات ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں کہ وہ کب جو ہے کسی کو کتنا بچانا چاہتا ہے، پھر کسی کی نسل میں سے کیا پیدا کرنا چاہتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. جیسے یونس علیہ السلام کی قوم میں ہوا کہ یونس علیہ السلام عذاب کی دعا کر کے عذاب کے آثار دیکھ کر بستی سے نکل گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو بچا لیا، تو آیا ہوا عذاب واپس کر دیا. یہ اللہ کے کام ہے. واللہ اعلم بالظالمین، فرمایا کہ اللہ ہی ظالموں کو خوب جاننے والے ہیں کہ کون ظالم ہے، کتنا ہے، اور کس کو کیسے پکڑنا ہے، کب پکڑنا ہے. یہ اللہ کے پورے علم میں ہے. اسی آیت کے اندر گزشتہ آیت میں ایک جو جملہ آیا ہے ان الحکم الا للہ، یہ جملہ بہت بنیادی ہے مسلمان کے لیے، اس کے ایک عقیدے کا حصہ ہے. وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے غلط صحیح کا فیصلہ، جائز ناجائز کا فیصلہ، اللیگل یا لیگل کا فیصلہ، آج کی اصطلاح میں اگر یہ کہا جائے تو اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ حاکم اعلیٰ، جسے ہمارے ہاں قانونی اصطلاح میں، دستور میں، آئین وغیرہ میں پاکستان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حاکم اعلیٰ. تو حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اس وقت دنیا میں جو نظام چل رہا ہے وہ جمہوریت کا نظام ہے، جو سیکولر ممالک میں چل رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حاکم اعلیٰ عوام ہے، یعنی پارلیمنٹ، جو نمائندے ہیں عوام کے، یعنی وہ کسی ملک کے لیے جو فیصلہ کر دیں وہ ٹھیک ہے. بس
اگر وہ کثرت رائے سے یا جو بھی ان کا ایک معیار ہوتا ہے اس سے فیصلہ کر دیں وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ غلط نہیں ہوتا، وہ انلیگل نہیں ہوتا، لیگل ہو جاتا ہے، کیونکہ لیگل وہی چیز ہے جو پارلیمنٹ سے قانون کی صورت میں پاس ہو جائے، عدالتیں اسی کے مطابق فیصلے کے پابند ہیں، جو اس کے بعد انتظامیہ ہے اس کی تنفیذ کی پابند ہوتی ہے، قانون سازی کا اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ یہ دنیا کا اس وقت جمہوریت یا جو ڈیموکریسی ہے اس کا یہ ایک اصول ہے، لیکن اس کے برخلاف اسلام کا یہ دستور اصول نہیں ہے۔ اسلام میں عوام کو کوئی اختیار حاصل نہیں، بلکہ کسی کو بھی کوئی اختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حرام کر سکے، بلکہ یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، یعنی لیگل انلیگل ہونے کا فیصلہ عوام کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اسلامی سلطنت میں، اسلامی خلافت میں، اسلامی نظام زندگی میں جو قوت کا سرچشمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اسی کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی چیز کو جائز کہیں ناجائز کہیں۔ اور اس کو بتانا کس نے ہے؟ بتانے والے سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، پھر اس کے بعد ان کے جو آگے متبعین ہیں، اہل اللہ علماء ہیں، جو علماء ربانیین ہیں، علماء حق ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ شریعت کیا ہے کیا نہیں ہے۔ مسلمان ریاست میں پارلیمنٹ کے نام سے ادارے کی کوئی جواز ہی نہیں بنتا، کوئی تک نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان نظام زندگی کے اندر جو تشریع ہے، قانون سازی ہے، اس کا ایک پرائیویٹ ادارہ شروع سے موجود ہے جو علماء کی فقہا کی شکل میں موجود رہا ہے، اور یہ ہمیشہ پرائیویٹ رہا ہے۔ صرف خلافت راشدہ کے زمانے میں یہ سرکار یعنی جو خلیفہ راشد ہوتے تھے وہی فقی بھی ہوتے تھے، وہی حاکم بھی ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد یہ جدا جدا ہو گیا جب آگے حکمران ایسے آئے کہ جو ذرا کمزور تھے دینی اعتبار سے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فطری طور سے یہ نظام جدا کر دیا۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور بڑے بڑے جو مجتہدین ہوئے پرائیویٹ لوگ تھے۔ یہ اجتہاد کا دائرہ، اجتہاد کا ادارہ، یہ امت مسلمہ میں ہمیشہ سرکاری اثرات سے آزاد رہا ہے، چاہے انہوں نے اپنی پیٹھوں پر کوڑے کھا لیے لیکن انہوں نے اپنا فتوے نہیں بدلے، اپنی رائے نہیں بدلی، اس لیے ہمیشہ یہ سرکار سے آزاد رہتے ہیں، اور قیامت تک جب تک دین باقی ہے علماء سرکار سے آزاد رہیں گے، اور علماء جس چیز کو کہیں گے کہ یہ دین ہے وہ امت لے کر چلے گی۔ اور امت مسلمہ میں الحمدللہ یہ جذبہ موجود ہے کہ امت مسلمہ ہمیشہ جو ہے وہ دیکھتی علماء کو ہے، چاہے پارلیمنٹ کوئی بھی غلط سلط قانون پاس کر دے لیکن عوام اس پر چلتی نہیں ہے، وہ پھر بھی پوچھتی ہے کہ علماء کیا کہتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں 1960 میں 62 کی دہائی میں آئلی قوانین بہت سارے ایسے منظور ہوئے جو شریعت کے لحاظ سے بالکل غلط ہیں، ابھی بھی ہمارے ہاں قانون کی کتابوں میں موجود ہیں، عدالتیں بھی کچھ نہ کچھ اس پہ فیصلے کرتی ہیں، لیکن عوام کی ایک بہت بڑی اکثریت ایسی ہے کہ جو پھر بھی دارالفتاؤں میں رجوع کرتی آ کر، اور وہ آ کر پوچھتی جی آپ بتائیں، عدالت تو یہ کہتی ہے، ہمیں نہیں پتا، چھوڑیں اس کو، آپ بتائیں شریعت کیا کہتی ہے، بس ہم تو شریعت کے فیصلے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ تو علماء جو ان کو بتاتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جس کا ادراک ہمارے جو مقتدر قوتیں اور حلقے ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے کہ شریعت جو ہے وہ ان کا کام نہیں، ان کا کام صرف اتنا ہے مینجمنٹ کریں، بس قانون سازی کرنا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا معاشرے کو کس نہج پہ چلانا چاہیے، دینی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، یہ فیصلہ ان کے کرنے کا نہیں ہے، یہ فیصلہ علماء کے کرنے کا ہے۔ امت نے ہمیشہ سے 1400 سال سے علماء پر ہی اعتماد کیا ہے، اور آئندہ بھی انہی پر اعتماد کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔